ایک بار ذرا سوچیے، مدینہ کی گلیاں خاموش ہے، ہر چہرے پر آنسو ہے۔ وہ نبی جس نے اندھیروں میں روشنی دکھائی، انسانیت کو اللہ کا پیغام پہنچایا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ کیا اسلام یہیں رک جائے گا؟ کیا عرب قبیلے دوبارہ جاہلیت کی طرف لوٹ جائیں گے؟ یا پھر اللہ کسی کو کھڑا کرے گا جو اس امہ کو سنبھالے؟ یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی۔ آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، ویڈیو کو بنا اسکپ کیے ذرا دھیان سے سنیے گا۔ جب کوئی مووی کی بات آتی ہے تو آپ لوگوں کے پاس 3 گھنٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن اسلام کی بات سننے کے لیے آپ 10 منٹ تو نکال ہی سکتے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے مشکل وقت میں امہ کو بکھرنے سے بچایا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی خبر پورے مدینہ میں پھیل چکی تھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدمے میں تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے جذباتی حالت میں کہا کہ جو کہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، میں اسے سزا دوں گا۔ اسی وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا، پیشانی کو چوما اور کہا، آپ اپنی زندگی میں بھی پاک تھے اور وفات کے بعد بھی پاک ہے۔ پھر مسجد میں تشریف لائے اور وہ الفاظ کہے جو تاریخ کا حصہ بن گئے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ پھر انہوں نے قرآن کی آیت تلاوت کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت رسول گزر چکے ہیں۔ اس لمحے صحابہ کو حقیقت کا احساس ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد سب سے بڑا سوال تھا، اب امہ کی قیادت کون کرے گا؟ انصار اور مہاجرین نے مشورہ کیا۔ آخر کار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے خلیفہ کے طور پر چنا گیا۔ اپنی پہلی تقریر میں انہوں نے فرمایا، جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں، میری اطاعت کرو۔ اگر میں اس سے ہٹ جاؤں تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں۔ یہ اسلامی لیڈرشپ کا عظیم اصول تھا۔ سب سے بڑا امتحان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد کئی قبیلے نے زکوٰۃ دینا بند کر دیا۔ کچھ لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ عرب دوبارہ ٹوٹنے لگا۔ کئی لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ فی الحال نرمی اختیار کریں، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ باندھنے کی رسی بھی دیتے تھے اور اب منع کرے تو میں ان سے اس پر بھی لڑوں گا۔ یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ اسلام کی بنیاد کی حفاظت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آخری دنوں میں عثمان بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر تیار کیا تھا۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا، حالات خراب ہے، اس لشکر کو روک دیجیے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں اس لشکر کو کیسے روک سکتا ہوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجنے کا حکم دیا تھا، اور لشکر روانہ ہوا۔ اس فیصلے نے دشمنوں کو پیغام دیا، اسلام کمزور نہیں ہوا۔ قرآن کی حفاظت، یمامہ کی جنگ میں بہت سے حفاظ قرآن شہید ہوئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی کہ اگر حفاظ کم ہوتے گئے تو نقصان ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہچکچائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا تھا، لیکن مشورہ اور ضرورت سمجھنے کے بعد انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عظیم ذمہ داری دی۔ اسی قدم نے اللہ کے کلام کی حفاظت میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ صرف 2 سال سے کچھ زیادہ کی خلافت، لیکن اس چھوٹے سے دور میں اسلامی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مضبوط نہ کھڑے ہوتے تو شاید تاریخ بالکل مختلف ہوتی۔ انہوں نے ہمیں سکھایا حق پر مضبوط رہنا،
مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ کرنا، لیڈرشپ، اخلاق اور ذمہ داری کیسے سنبھالی جاتی ہے، دین کی حفاظت کے لیے ہمت ضروری ہے۔ اگلے پارٹ میں ہم جانیں گے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی، وہ خلیفہ جن کے انصاف کی مثالیں آج بھی دی جاتی ہیں۔